یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. یہی وجہ تھی کہ سب لٹ گیا کربلا میں اور ایک ہی بیمار رہ گیا. کہتے ہیں امام نے اپنی زندگی میں 22 یا 20 حج کیے. حج. اور کبھی بھی اس راستے میں انہوں نے اپنے مرکب کو یعنی اپنی سواری کو چھڑی نہیں ماری. اور کہتے ہیں کہ جب امام شہید ہوئے تو یہ مرکب امام کے ادھر گھومتا رہا. کیوں نہیں چھڑی ماری؟ کیونکہ جو کربلا سے کوفہ اور شام کے راستے میں دیکھتا آیا کہ میری چھوٹی بہن کو تعزیانے پڑتے رہے. وہ کیسے کسی جانور کو. اللہ اکبر. امام مدینہ میں ہیں اور قصاب کے پاس اکثر جاتے ہیں، روز جاتے ہیں. اسے پوچھتے ہیں یہ تم نے جو قربانی کی اس کو پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جی پانی پلایا ہے. کیوں نہیں پلایا؟ امام روز پوچھتے ہیں. کہتے ہیں آپ مولا کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم جانور کو پانی پلا کے شہید اس کو قربان کریں گے. کہا وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کیا. اللہ اکبر. شخص آ کر صدا دے رہا ہے انا الغریب انا الغریب. امام نے پوچھا کیا ہو گیا، کیسی غربت ہے؟ کہا مولا کچھ کھانے کو نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. کہا اگر تم مر جاؤ تو تمہیں دفنائے گا کون؟ کہا مولا مسلمان ہے، کوئی نہ کوئی تو دفنا ہی دے گا. کہا پھر تم غریب نہیں ہو؟ غریب تو میرا بابا کہ جس کا 3 دن تک بدن دشت کربلا پہ پڑا رہا. ہاں عزادار محترم، غربت تو وہ ہے. بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. بہرحال چند دن ہے عزادار محترم، پھر زندگی رہے نہ رہے یہ عزا تو رہے گی. ہم رہے نہ رہے پتہ نہیں پھر کب رونے کا موقع ملے. یہی آنسو ہیں نا وجود کو بھی ہلکا کر دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بھی خالص ہیں. آپ ظاہر ہے آپ جب یہ آنسو بہاتے کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں بہاتے، آپ اپنے وجود سے عشق اور محبت کی وجہ سے بہاتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان اس غربت پہ اتنا درد بیٹھ جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی آدمی روتا رہتا ہے. اسی لیے امام 35 سے 40 سال گریہ کر. آسان نہیں ہے. کہنے والے کہتے رہے مولا کتنا گریہ کریں گے، بس کر دیں. کہا حضرت یعقوب کا ایک بیٹا کھویا تھا. حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندہ ہیں، لیکن اس کی یاد میں اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، کیوں نہ روئے سجاد. اور کیا مصیبتیں ہیں کربلا میں آپ کے سامنے، مشکلات مصیبتیں. اجازت امامت سے جب امام گئے ہیں نا دفن کرنے، کہتے ہیں کچھ قبریں، بعض مقاتل کہتے ہیں کہ کچھ قبریں کھدی ہوئی تھیں. اب ملائکہ کھود گئے تھے یا خود رسول خدا آ کر کھود گئے نہیں پتا. کہا کچھ سفید پرندے بھی تھے. بنی اسد کا قبیلہ جو ہے وہ اب کر رہا ہے. اب یہ جوان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کون آیا ہے. اجازت امامت سے آئے نا، کیونکہ امام کو امام دفناتا ہے، آپ جانتے ہیں کوئی اور دفنا نہیں سکتا. آئے ہیں تو پھر ایک ایک کر کے بتایا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے. بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شناخت کہاں سے ہوتی ہے انسان کی؟
چہرے سے؟ جب سر ہی موجود نہیں ہے تو ایک ایک کر کر بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بدن پہ پہنچا، کہا اب تم لوگ ہٹ جاؤ، یہ میں خود دفناؤں گا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ایک یہ بدن ایسا ہے کہ جسے امام نے اٹھا کر قبر میں نہیں ڈالا، سمیٹا ہے امام نے۔ کس کا بدن ہے؟ کسی اور کا نہیں ہے، اپنے بابا کا بدن ہے۔ بدن کو کیا ہوا ایسا؟ استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ کاروان کو انہوں نے گزارا ہے نا، 11 محرم کو، تو انہیں مقتل کے پاس سے گزارا ہے۔ مقتل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں لاشیں بکھرے پڑے تھے، یا یوں کہیں گلشن زہرا کے پھول بکھرے پڑے تھے، گزارا۔ اب استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ جب امام کی نگاہ اپنے بابا کے بدن پہ پڑی، اللہ عزیزاران محترم، جب کسی کا بڑا بھائی مر جاتا ہے نا تو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ جنازہ اٹھانے نہیں دیتے، دفناتے بھی ہیں، دوست کو بھی اٹھاتے ہیں کہ گر نہ جائے بیچارہ۔ اور کبھی کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کے دوست سب بڑا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تو حال ہی نہیں ہوتا بیچارے کا۔ اب یہ امام دیکھ رہا ہے بابا کا بدن کس طرح کربلا میں پڑا ہوا۔ بدن کیسا پڑا ہوا عزادارن؟ مطلب میرے پاس اب اتنے دن سے بہرحال خدا خود ہمت دیتا ہے، مصائب پڑھ پڑھ کے، مسلسل پڑھ پڑھ کے انسان کا اپنا دل بھی جو ہے وہ ضعیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے آدمی، اور دن میں 2-3 دفعہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی خود اپنے وجود کو بیلنس کرنا آسان نہیں ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے مصائب۔ وہ دیکھ رہا ہے مصائب، دیکھ رہا ہے۔ بدن کیسا ہے کہ جو کرتا تھا ایک خالی، چھٹے امام سے روایت ہے، میں بہت کم سے کم روایت آپ کی خدمت میں، وہ جو کرتا تھا نا، کرتا، صرف اس کرتے پہ 100 نشان تھے۔ اب نہیں پتا بدن پہ کتنے نشان ہوں گے، تلواروں کے، تیروں کے، پتھروں کے، اور جس کا کچھ بس نہیں چلا تھا اس نے ٹانگوں سے آہنت کی ہے، اور پھر شام غریباں گھوڑوں کی ٹاپوں سے۔ اب بدن کو ایسی حالت میں دیکھا امام نے، امام سے برداشت نہیں ہوا، روح پرواز کرتی۔ ایسی حالت میں بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، نیچے گرا دیا، کہا ازل حسین، رسول خدا، اے جد، اے ہمارے جد، یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدما، خون میں لت پت ہے، کربلا کی خاک بدن پہ اٹھی ہوئی ہے، ہوائیں بدن کو چھوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ آزاداروں، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبت آسان نہیں ہے۔ اب اسی حالت میں جو 11 کو امام آئے نا، 13 کو دفنانے 2-3 دن بعد کہتے ہیں کہ امام آئے، کہتے ہیں کہ امام نے بوری میں سمیٹا ہے بدن کو، اٹھ نہیں سکتا تھا بدن۔ میں کیا کہوں بتا آزاداروں، نہ جانے کس طرح اتارا ہے۔ پھر کہتے ہیں امام نے کہا سرزمین کربلا تو کتنی خوش نصیب ہے، میرے بابا تیرے وجود میں ہیں۔ عزیزان محترم، بس آخری جملہ کہوں گا اور التماس دعا، اگر زندگی رہی تو کل اور امام کے مصائب پڑھوں گا۔ بس آخری جملہ کہوں گا، جب آپ کسی کو دفناتے ہیں نا، خدا آپ کے ماں بہن بھائیوں کا، آپ کی بابا کا سایہ آپ کے سروں پہ رکھیے۔ بہرحال انسان ہے، موت حقیقت ہے، آپ نے بھی داغ دیکھے ہوں گے جوانوں کے، ماں باپ کے، لیکن جو بھی دفناتا ہے قبر میں پہلا کام کیا کرتا ہے؟ چہرے کو قبلے کی رخ کی طرف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اپنے مولا پر، اب سر ہی نہیں ہے، کدھر کرے؟ کہتے ہیں کہ امام جھکے، امام نے کٹی ہوئی رگوں کے اوپر بوسے دیے، وہی جگہ جہاں بہن جو ہے وہ بوسا دے رہی۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار